فلسطین اور اسرائیل کا یہ مسئلہ در حقیقت امریکہ اور برطانیہ کا پیدا کردہ ہے۔ جنگ عظیم ثانی میں اتحادی فوج نے جب محوری فوج سے مقابلہ کیا تھا تو یہودیوں نے اس موقع پر اتحادی فوج کی مالی مدد کی تھی۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد اتحادی فوج نے اس موقع پر یہودیوں کے اس احسان کو چکانے کے لیے ان سے پوچھا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تو انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ ارض مقدس پر ان کی حکومت قائم کی جائے، ان کو جگہ دے دی جائے۔ اب ظاہر بات ہے وہ علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، مسلمانوں کا علاقہ ہے، اور اگرچہ تاریخی اعتبار سے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، تینوں کے لیے وہ جگہ مقدس جگہ ہے، اور بیت المقدس کی وجہ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے اور بنی اسرائیل اسی علاقے میں تھے، ان تینوں باتوں کو پیش نظر رکھ کر کے تینوں کے لیے قابل احترام مقام ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ان کے ساتھ فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ جس وقت رومیوں نے طاقت کے بلبوتے پر اس سرزمین پر قبضہ کیا تھا تو اس پر قبضے کے بعد انہوں نے یہودیوں کی انٹری وہاں بند کر دی تھی، اور جتنے یہودی وہاں آباد تھے سب کو دربدر کر دیا تھا، جلا وطن کر دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس علاقے کو فتح کیا تو یہودیوں کو اور اسی طرح عیسائیوں کو وہاں آنے جانے کی اجازت دی تھی۔ اس کے بعد پورے یورپ نے مل کر کے صلیبی جنگ کی، اور پھر اس علاقے کو انہوں نے دوبارہ اس کے اوپر قبضہ کیا، اور یہ سلسلہ رہا، یہودیوں کو وہاں سے پھر اجاڑ دیا گیا، یہودی وہاں سے نکلے، پورے دنیا میں دربدر ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس علاقے کو دوبارہ فتح کیا تو پھر ان کو وہاں پر آنے جانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن ان یہودیوں اور عیسائیوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ جب کبھی وہ قابض ہوئے تو انتہائی خونریزی کا معاملہ کیا۔ یہ علاقہ مسلمانوں کا تھا، اور امریکہ اور برطانیہ نے یہودیوں کو زبردستی وہاں پر آباد کیا۔ 1948 کے اندر اقوام متحدہ کے ذریعے سے وہاں پر فیصلہ لیا گیا کہ اس علاقے کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے، ایک حصہ یہودیوں کو، ایک حصہ مسلمانوں کو دیا جائے۔ ایسا فیصلہ انہوں نے کر لیا، یہودیوں نے اسے قبول کیا۔ ظاہر بات ہے ان کا کچھ نہیں تھا، اور ان کو پورے ملک کو کم سے آدھا ملک کو دیا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ چاروں طرف مسلمان رہتے ہیں، یہ علاقہ اسلامی علاقہ ہے، یہاں پر ان کو یہاں بسانا مستقل درد سر ہے۔ لیکن اقوام متحدہ کے اس فیصلے کو پوری دنیا نے یک طرفہ نافذ کیا، اور وہاں سے فلسطینیوں کو اجاڑ دیا گیا۔ 1948 سے لے کے 1967 تک عربوں کی اور یہودیوں کی صلیبیوں ان کی جنگ چلتی رہی۔ ظاہر بات ہے جب آپ میرے گھر میں گھس جاؤ گے اور آدھے گھر پر قبضہ کر لو گے تو مجھے اگر آپ نے بے گھر کیا ہے اور طاقت کے بلبوتے پر کیا ہے تو میں بھی طاقت کا استعمال کروں گا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ 1948 سے لے کر کے 67 تک اور 1967 کے بعد سے آج تک اسرائیل فلسطینیوں پر، غزہ پٹی پر مسلسل ظلم کرتا رہا، زیادتی کرتا رہا، بمباری کرتا رہا، روزانہ فلسطینیوں کو شہید کیا جاتا رہا، پوری دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی، حتیٰ کہ اقوام متحدہ نے بھی کبھی اس کے خلاف ریزولوشن پاس کرنا تو دور کی بات ہے، مذمت تک نہیں کی۔ اور آج اگر کوئی اپنا گھر حاصل کرنے کے لیے، اپنی زمین حاصل کرنے کے لیے اگر طاقت کا استعمال کر رہا ہے تو پوری دنیا اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، مذمت کر رہی۔ اس لیے یہ مسئلہ اس طرح تو کبھی بھی حل نہیں ہوگا، اور ہم مایوس نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی آیات اگر دیکھی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دیکھے جائیں تو حق ہی غالب آئے گا، اور یہودی پھر وہاں سے اجاڑے جائیں گے اور ان کو وہاں سے نکلنا پڑے گا۔
قرآن کریم کی کئی آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات حرف آخر ہے، ہر حال میں وہ پوری ہو کر کے رہے گی۔ آج اگر امریکہ اور برطانیہ نے ان کو وہاں بسایا اور اس دن سے لے کے آج تک اس کی مدد کر رہے ہیں علی الاعلان، تو ایک وقت آئے گا طاقت کا جو ہے پیمانہ بدلے گا، اور انشاءاللہ پھر مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا۔ اور خوش آئند بات یہ ہے کہ آج اس علاقے میں جو مسلمان آباد ہیں وہ شہید ہونے سے بالکل نہیں ڈرتے، اور جو آدمی موت سے نہیں ڈرتا ہو اس سے زیادہ بہادر دنیا میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہوتا۔ اس لیے فلسطین اگرچہ نہتے ہوں، فلسطینی لوگ اگرچہ بے یار و مددگار ہوں، لیکن اگر ان میں ہمت اور حوصلہ ہے اور اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ وہ غالب ہو جائیں گے۔ میں دنیا بھر کی حکومتوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ظلم و بربریت کے ساتھ کسی کا اقتدار باقی نہیں رہتا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ امن و امان قائم ہو تو آپ کو انصاف کرنا ہوگا، اور انصاف ہوگا تو ہی امن و امان آئے گا، ورنہ یہ سلسلہ رہے گا۔ آج اگر امریکہ اور برطانیہ اس کی حمایت میں کھڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم مایوس نہیں ہیں، اللہ مددگار ہمارے لیے بھی کھڑا کر دے گا، اور فیصلہ تو اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ حقدار کو ان کا حق ملے گا۔ اس حملے کو جو ہے حماس کی طرف سے جو ہے اس کو کچھ لوگ دہشت گردی کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا کہنا کہاں تک؟ نہیں، یہ تو بالکل ناجائز بات ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اگر مجھ سے میرا گھر چھینے، میری زمین چھین لے، اور میں اپنی زمین واپس لینے کے لیے اگر اپنی طاقت کا استعمال کر رہا ہوں تو اس کو آپ دہشت گردی کیسے کہیں گے؟ دہشت گردی تو آپ نے کی ہے، دہشت گردی تو آپ نے کی ہے کہ آپ نے ہماری زمین، ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو دہشت گردی ہے آج اس کو دہشت گردی نہیں مانا جا رہا ہے، اور اپنا حق لینے کے لیے جو جد و جہد کی جا رہی ہے اس کو دہشت گردی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی جو جنگ چل رہی ہے کیا یہ رک جانا چاہیے؟ کسی کی مداخلت ہونی چاہیے؟ دونوں کو سمجھانا چاہیے؟ اقوام متحدہ کو مداخلت کرنی چاہیے اور انصاف کرنا چاہیے۔ بغیر انصاف کے اگر آپ فلسطینیوں کو جنہیں اجاڑا گیا، بے گھر کیا گیا، ان کو ان کا حق نہیں دلائیں گے تو وہاں تک امن و امان قائم نہیں ہوگا۔ دنیا کی بڑی طاقتوں کو مداخلت کرنی چاہیے اور حقداروں کو ان کا حق دلانا چاہیے۔